برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں۔ آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے۔ اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں۔ اور رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے،
اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات، وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر انہیں دونوں کا ہی کھانا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔
تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا؟ سرما کو کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک پوری رات۔ اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اج میں کی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا فضحک حتی آتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنایا اور سنا۔ 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھائی قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا۔ ہاں ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے، بڑے معتدل علماء دیے، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا ایک حدیث میرے نبی ملے،
جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایھا النبی سے پکارا، عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا، پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا، محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا، لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وهو۔ اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں، اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذالک من سنتی، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے،
عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت نہیں فرمایا، صرف ایک میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میرے بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت ہے میری، کیا کہ ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر، دھو دو، اس دل کو صاف کر دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو، دھو دو، جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، یہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی، شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گئے۔ تو میرے بھائیو ایک تم معاف کرو دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا، جا کے یہاں جاتے ہی صلح کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو، اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو خیر رزق کھلائے۔ کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ، ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو، سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا۔ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں، کتنے پیسے بنا لوگے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں، ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں، کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ، رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا، سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا۔ بخیل نہ بنو، بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا۔ حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا، اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا۔ کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، اللہ ساتھی ہو گیا، اللہ ساتھی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ 4 آدمی اٹک جاتے ہیں، چار آدمی اٹک جاتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگتا، انہوں نے تاریخ پہ جان دی ہے، انہوں نے تاریخ پہ جان، میں تاریخ دے دیو، جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں نے تاریخ پا دیو، فیصلہ نہ سناؤ۔ کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں ہوگی۔ کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، لوگوں سے کینہ، بغض ہے نفرت، مجھے مولوی شوق صاحب سے نفرت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بغض۔ اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نقصان پہنچانا، میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے، میں دی ٹانگ چھکڑی ہی چھکڑی ہے، ایک آرے میں انہوں دات انہوں آون دے موڑ ویک میں کی کرنا، یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ۔ 4 آدمی، مستقل شرابی، توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی، معاف، ماں باپ کا نافرمان، توبہ کر لے معاف، لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف، کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف، چھوٹے معاف، ساری زندگی شراب پی، یا اللہ معاف چل معاف، ماں باپ کو دکھ دیا، یا اللہ معاف چل معاف، بغض رکھا، یا اللہ معاف چل معاف، لڑائیاں کی، یا اللہ معافی دے چل معاف۔ رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے،
اور اعلان، کوئی لینے والا آؤ، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش چاہنے والا آؤ، کوئی جنت چاہنے والا آؤ، کوئی دنیا لینے والا آؤ، کوئی شفا لینے والا آؤ، کوئی رزق لینے والا آؤ، اولاد لینے والے آؤ، عزت لینے والے آؤ، کام بنا آ جاؤ، اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا، اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہن بس کر، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ارے بدنی کب موت کا پیغام آ جائے، اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ، ضروری نہیں زیادہ پیسے، ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک لقمہ سحری میں کھلا دو، اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا۔ اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ، اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ، خود بھی کام تھوڑا کرو، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، کام تھوڑے کر لو، کام چھوٹا کر لو، چھٹی لے لو، چھوٹا کر لو، روزہ نہ چھوٹے، تراوی نہ چھوٹے، تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 20 تراویاں، 40 سجدے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی، سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت۔ 20 تراوی، عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ 8 تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ مکھیاں مارنی ہیں، نوکری کرنا ہے۔ احتیاط سے افطاری کرو، روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو۔ افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ، سادہ پانی پیو، سادہ پانی پیو، کوئی آم کھا لو، کوئی سیب کھا لو، کوئی کھجور کھا لو، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، شربت نہ پیو، لسی نہ پیو، کوئی یہ ڈرنک نہ پیو، تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا، اور تمہیں تراویح پڑھنا آسان ہوگا۔ تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، شربت پیو، بوتل پیو، لسی پیو، دودھ پیو، ملک شیک پیو، جو مرضی پیو، تراویح پڑھ کے جو مرضی کھاؤ، حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ۔ تراویح کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں، انے ہو جاتے ہیں، انے بس صرف اندر کوئی شے جاوے، مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں، پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ مختصر 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 رکھو، پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ، اللہ نے روکا نہیں۔ رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی این کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں، 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سنا۔ یہ انسانی ضرورت، مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے۔
ہاں اس کی حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے، حدود کے اندر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود۔ تو پھر نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی۔ تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے، تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرت، وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو۔ غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری۔ سلام سلام سلام۔ تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی۔ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا، فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام کیا۔ آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل۔ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور ہی نور چھا جائے، جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہے، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن۔ یا اللہ وہ کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک؟ تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان
تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پاخانہ کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں۔ پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں، کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے، اس لیے یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ۔ تو یہاں کہتا شراب نہ پیو، آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی، 3۔ ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پیئیں گے، ڈالیں گے پیئیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ لیجیے۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہائے 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 ہائے، وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا رہا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر کے 12 سال، ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ، تو آپ نے پانی پیا، تو آپ کی عادت تھی، آپ نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے، پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت کہ ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا، تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں؟ کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کہ یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے، میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان کا بناؤ، امتحان کا بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان کا بھی راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو
اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں آئے گا، اسی طرح اپنا حلوے کو رخ بھرے گا، اس میں ذائقہ بھرے گا۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گا۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ میں صدیق اکبر آقا بول پڑے بول پڑے، مٹھی سے بو جہل کی کنکر بول پڑے۔ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ۔